اسلام نے ہمیشہ فطرت کا درس دیا ہے۔ فطرت نیچر، جو انسان کے نیچر ہے، انسان کی جو فطرت ہے، انسان کی جو اصلیت ہے، انسان کی جو مٹی جس چیز میں، جس پانی میں گوندی گئی ہے، وہ فطرت کہا جاتا ہے اس کو۔ اس فطرت کو تھوڑا سا واضح کر لوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، انسان کے نیچر کے مطابق ہے اسلام۔ اب فطرت کیا چیز ہے؟ یہاں وہ ایک مشہور رائٹر ہے خلیل الرحمن قمر، ڈرامہ نویس بھی ہے، آج کل بڑا مشہور ہوا ہے۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کی جو بڑی لگنے والی بات ہے۔ وہ کہتا ہے فطرت اور محبت میں فرق ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کی محبت کا حقدار تو ماں ہے، آپ کی محبت کا حقدار بہن ہے، آپ کی محبت کا حقدار بھائی ہے، تو اس نے کہا ماں سے محبت نہیں کی جاتی ہے۔ جو ماں کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ محبت کا نہیں ہے، بہن کے ساتھ تعلق ہے وہ محبت کا نہیں ہے، بھائی کے ساتھ تعلق ہے، خونی رشتوں میں جو بھی تعلق ہے وہ محبت کا نہیں ہے بلکہ وہ فطرت کا ہے۔ تعلق کیا ہے؟ میاں بیوی میں جو تعلق ہے اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ دوست دوست میں جو تعلق ہے اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ سہیلی سہیلی میں جو تعلق ہے اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ اور امت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ اتنی خوبصورت ڈیفینیشن اس نے جو بیان کی، میں کہتا ہوں اس سے فطرت، اور انہوں نے کہا کیوں آپ اس میں فرق کو واضح کریں۔ اس نے کہا جس کو نبھانا پڑے نا وہ محبت ہے، اور جس کو نبھانے کی ضرورت نہ وہ کیا ہے؟ فطرت ہے، خصلت۔ ماں سے جو تعلق ہے اس کو نبھانا نہیں پڑتا، ماں ہزار مرتبہ بھی تپڑ مارے تو ماں ماں رہتی ہے، باپ ہزار مرتبہ جو ہے گھر سے باہر نکلے باپ باں رہتا ہے، بہن جو ہے وہ ہزار مرتبہ روٹ جائے بہن بہن رہتی ہے، بھائی ہزار مرتبہ روٹ جائے بھائی بھائی رہتا ہے۔ لیکن جب ایک شخص میاں بیوی کا تعلق ہے، اگر مرد اپنے خاوند جو ہے، خاوند اپنی وائف سے، اپنی بیوی سے روٹ گیا، اور روٹنے میں اس نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو اب یہ تعلق ختم ہو گیا۔ اب اس تعلق سے پہلے جو تعلق تھا اس کو نبھانا کہتے ہیں، اور جس تعلق میں نبھانا آ جائے اس سے محبت شروع ہو جاتی ہے، اور جس تعلق میں نبھانا نہ ہو اس سے بچوں کو خاموش کر بھائی اکرام ہو خجل۔ تو یہ محبت اور فطرت میں یہ فرق ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ یورپ والے ہمارے سامنے، یورپ والوں کی بڑی عجیب حرکتیں ہیں اور ہم اس کو نوٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ یورپ والوں میں یہ عادت ہے کہ وہ اسلام کی کسی بھی خصلت کو اختیار کر کے اس پہ دعویدار بن جاتے ہیں۔ یعنی اسلام کا کوئی قانون لے لیا، اسلام کی کوئی صفت لے لی اور اس پر دعویدار بن جاتے ہیں کہ یہ ہمارا قانون ہے اور یہ ہم نے جو ہے لانچ کیا ہے۔ یعنی ان کا شروع سے یہ فطرت ان کی ہے، ان کی عادت ہے کہ اسلام کے قوانین، اسلام کی خصلت، اسلام کی فطرت پر قابض ہو جانا، اور پھر یہ کہنا کہ یہ ہم نے لوگوں کو بتایا ہے، یہ ہمارا دیا وہ شعور ہے۔ یہ یورپ اور یہ امریکہ اور یہ جتنے بھی غیر اسلامی مذہب ہیں ان سب کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ جمعے میں بھی آپ حضرات کے سامنے ان کا غصب نامہ جو مسلمانوں کے ساتھ ان کا ہوا ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔
لیکن آج کی گفتگو اسلام اور دیگر مذاہب میں جو فرق ہے، ایک تقابلی جائزہ ہے، اس کو پیش کیا جائے گا کہ کس طرح اسلام جو ہے اس چیز کا درس دیتا ہے اور یورپ نے کس طرح اس پر قبضہ کیا۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، مولانا مودودی صاحب بڑی علمی شخصیت گزرے ہیں، جن نے تفہیم القرآن لکھی اور کالج یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ میں انہوں نے ایک نئی لہر دین اسلام کی جو ہے وہ پروئی ہے، لیکن ان سے غلطیاں ہوئی، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسلام اور یورپ کا جب تقابلی جائزہ پیش کیا ہے، اور یہ آپ اور میں بھی اسی طرح ہم کرتے رہتے ہیں کہ بات اسلام کی لیتے ہیں، یعنی اسلام کا قانون لیتے ہیں اور اسلام کے قانون کے مقابلے میں کیا کر لیتے ہیں، یورپ کو پیش کر لیتے ہیں، ان لوگوں کے اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام کے قانون کے مقابل میں یورپ والوں کے اعمال نہیں ہوں گے، یورپ کا قانون چلے گا۔ اگر آپ نے تقابلی جائزہ کرنا ہے، ایک دوسرے کے سامنے تقابلی وہ کرنا ہے، تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو یورپ والوں کو دیکھو ایسے کرتے ہیں اور ہمارے مسلمان ایسا ہے، یا یورپ کے قانون میں ایسا ہے اور ہمارے مسلمان ایسا ہے۔ یہ غلط تقابل ہے۔ تقابل کیا چلے گا؟ اسلام کے مقابلے میں ان کے قوانین کا تقابل چلے گا، ان لوگوں کے اعمال کا تقابل نہیں چلے گا، اور مسلمانوں کے اعمال کے تقابل میں ان لوگوں کے اعمال کا تقابل چلے گا، بس یہ۔ اور یہ مولانا مودودی صاحب نے جو ہے یہ نہیں کیا۔ مولانا مودودی صاحب جب بھی اسلام کو ان کے اس میں مقابلے پیش کرتا ہے تو اسلام کو کیا کر لیتا ہے، بطور اسلام لے لیتا ہے، ایک قانون لے لیتا ہے اور ان کے اعمال کو لے لیتے ہیں، اور یہاں آ کر تقابل شروع کرتا ہے۔ یا کیا کرتا ہے، ان کے قانونوں کو لے لیتا ہے اور اسلام کے کیا کر لیتے ہیں، مسلمانوں کو لے لیتا ہے۔ تو وہ تو فرق نظر آئے گا بعض دفعہ۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا کبھی بھی۔ یورپ میں ایسا ہوتا ہے، یورپ میں ایسا ہوتا ہے، اور پیش کس کو کریں گے، اسلام کا قانون۔ تو یہ تقابل کس میں ہے، اعمال کا اعمال میں تقابل ہے، قانون کا قانون میں تقابل ہے۔ اب یورپ کا قانون اور ان کی کتابوں کا قانون، ان کی کتاب ہے تالمود، اتنے عجیب ان میں باتیں ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ بھائی تالمود یہودیوں کے نزدیک ایسی کتاب ہے جس طرح ہمارے نزدیک در مختار ہے، یعنی فقہ کی جو ہماری کتابیں ہیں، پرانی کتابیں، جس طرح اہل تشریح کے نزدیک اصول کافی ہے اور دیگر جو ہے رجال کشی اور اس طرح کتابیں ہیں، اسی طرح ہمارے مسلمانوں کے کیا ہیں، در المختار، رد المختار، یہ کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں۔ تو یہودیوں کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے تالمود۔ اس میں وہ اتنے ان کے ہاں قوانین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسرائیلی کے علاوہ کوئی بیمار ہوا ہو تو اس کے بیمار پرسی کے لیے جانا بھی ناجائز ہے۔ یہ ان کا ہاں قانون ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے کتنے خوبصورت چیزیں حلال کر دی۔ وَحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اللہ نے تمہارے لیے 5 چیزوں کو حلال کیا ہے۔ اب آپ بتائیں، پرندوں میں کتنے خوبصورت پرندے ہیں جو پاک ہیں، جو کیڑے مکوڑے کھائیں گے، گند کھائیں گے، گند یا چیر پاڑیں گے یا دانتوں سے نوچیں گے، وہ اللہ نے حرام کر دیا۔ یورپ والے خنزیر کھاتے ہیں، یورپ والے جو ہے وہ کتے کھاتے ہیں، چین والے کتے بھی کھاتے ہیں۔ ہم تو کتوں کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں کیا معیوب نظر آتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ بھائی اگر کسی نے گھر میں کتا بطور فیشن کے اور بطور اس کے پالا، اللہ ہر روز عصر کے ٹائم اس کے گھر سے ایک نیکی، ایک قرات کے برابر نیکی ختم کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول وہ نیکی کہ ہے اس کے جو ہے اس کی ساخت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ احد کے پہاڑ کے برابر اس کے گھر سے نیکیوں کو ختم کر دے گا کتا پالنے سے۔ اب تو مسلمانوں نے ٹونی مونی اٹھائے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں رکھے ہوتے ہیں، مسلمان ہیں، یہ میرا ٹونی ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ یورپ والے کتوں کے میراث میں جو ہے اپنا میراث اپنے ماں باپ کو نہیں دیتے ہیں، ماں باپ کا تو پتہ ہی نہیں ان کا، ماں کا تو پھر بھی پتہ، باپ کا تو پتہ بھی نہیں ہے ان کا،
اور اپنا میراث جا کر کتوں کے نام پہ کر لیتے ہیں۔ مسلمان کو اللہ نے کہا نہیں، سب سے پہلے اپنے ماں کا حق دو، اپنے باپ کا حق دو، اپنے بچوں کا حق دو، میراث یوں تقسیم ہوگی۔ بتائیں کتنا خوبصورت تھی۔ تم پیش کرتے ہو یورپ کو ہمارے سامنے۔ بھائی اللہ نے عورت کو حصار میں رکھ لیا۔ کس حصار میں؟ اللہ نے حصار میں رکھا کیونکہ عورت کی کم عقلی اللہ کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عورت کیا ہے؟ ناقصات العقل ہے اور ناقصات الدین ہے۔ ناقصات العقل کیا ہے؟ ان کی عقل مکمل نہیں ہے اور ان کا دین بھی مکمل نہیں ہے، یعنی دینی لحاظ سے بھی ناقص۔ میں عمل کے لحاظ سے نہیں کر رہا ہوں، عمل کی فضیلت زیادہ ہے اس کی، دین کے لحاظ سے ناقص۔ ماہواری ان کو آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کو حصار میں رکھا، خاوند کے حصار میں رکھا، باپ کے حصار میں رکھا، بھائی کے حصار میں رکھا۔ آخر کیوں یہ رکھا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا ان کا ناقصات العقل کی، ان سے حرکت ایسی ہو سکتی ہے، مرد کو کسی حصار میں نہیں رکھا۔ لیکن یورپ میں جائے، ان کے ہاں 12 سال کے بعد لڑکیاں بالغ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے ہاں کوئی بھی عورت اور لڑکی اس قابل نہیں رہتی ہے کہ وہ کیا ہو، پاک ہو۔ وہ پاک نہیں رہتی ہے شادی کے لیے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں الحمدللہ کیا رہتی ہے؟ پاک رہتی ہے۔ کیا رہتی ہے؟ پاک رہتی ہے۔ بھائی منع کی، الزانیۃ والزانی فرجموہما نکالا من اللہ، الشیخ والشیخۃ، حدیث میں آ گیا، قرآن میں آ گیا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، بھائی زنا کے قریب مت جاؤ۔ اب لڑکی کو اللہ نے پاک کر دیا کہ بھائی تم پاک ہو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اپنی آوازوں میں ذرا پستی پیدا کرو اور اپنی آوازوں میں سختی پیدا کرو، نرمی پیدا مت کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ان کے دل میں مرض پیدا ہوگا، جن کے دل میں مرض ہے ان کے دل میں لالچ پیدا ہوگی۔ اللہ نے عورت کو کتنا خوبصورت اس کو ڈھانچے میں رکھا۔ پھر کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، امت کی بیٹیوں کو کہو کہ اپنے اوپر پردہ لا کے رکھے۔ پھر اللہ نے ان کو اور کیا کر دیا؟ محفوظ اس میں رکھے۔ کیوں؟ تاکہ وہ پہچان ہی جا سکے کہ بھائی یہ باپردہ عورتیں ہیں، یہ انہوں نے سر جو ہے اونٹ کے کوہان کی طرح نہیں نکالا۔ یہ تہذیب کس نے دی ہے؟ یہ اسلام نے دی ہے، ان کے ہاں نہیں ہے۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی، جوانوں نے آج کے دور میں دیکھا ہوگا، جب وہاں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پرپوز کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سب کے سامنے اس کو بلا جو ہے وہ گٹار بجا دیا اور کوئی طبلہ بجا دیا، کوئی بجا دیا، اور سب کو جو ہے وہ قریب کر لیا، غبارے پھوڑ دی اور جا کے انگوٹھی ان کو کیا کر دی؟ پہنا دی۔ آپ نے اس وقت لڑکی کا ریئیکشن دیکھا ہے؟ کتنی خوش ہوتی ہے وہ؟ خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہاں کوئی کسی کے ساتھ نکاح نہیں کرتا، سب سے پہلے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ رہو، اور جا کے جب ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سمجھ میں آ جائے گی پھر جا کے نکاح کر لو، پھر جا کے جو ہے کیا کر لو؟ شادی کر لو۔ ان کے ہاں یہ رواج ہے نہیں۔ اللہ نے اسلام کو خوبصورت بنایا اور لڑکی کو اللہ نے مقام دیا کہ نہیں، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تمہیں کوئی چھو نہیں سکتا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا اس وقت تک جب تک تم کسی کے نکاح میں نہیں آؤ، جب تک تم حلال طریقے سے نہیں آؤ، نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا خوبصورت اسلام ہے۔ چائنا والے، وہاں لوگ بندروں کا جو ہے، بندروں کی کھوپڑیوں کا جو ہے وہ سوپ پیتے ہیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، وہاں جو نومولود بچے ہوتے ہیں ان کا بھی سوپ پیتے ہیں، نومولود بچوں کا۔ بچے جو پیدا ہوتے ہیں باقاعدہ ان کو پانی میں پھینک کر اور گرم پانی میں ڈال کر ان کا سوپ بنا کر پیتے ہیں، شوق سے پیتے ہیں۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ نہیں، آپ کا بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے آپ نے اس کے دائیں کان میں اللہ اکبر کہنا ہے، اور بائیں کان میں اقامت کہنی ہے، اس کو غسل دینا ہے، اس کو پاک کرنا ہے،
یہ اسلام ہے خوبصورت مذہب، اس کے علاوہ کسی دین میں کسی بچے کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ اور ہمیں مثالیں کس چیز کی دی جاتی ہے؟ یورپ کی مثال دی جاتی ہے، یورپ والے یہ کرتے ہیں، امریکہ والے یہ کرتے ہیں۔ اور امریکہ والوں کے پہلے ذرا قانونوں کو دیکھو تو ان کو، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، اور نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، ولا احمر علی اسود، نہ کسی لال سرخ کو اور سفید کو کس پر؟ کالے پر فضیلت ہے، اور لا اسود علی احمر، اور نہ کسی کالے کو سفید پر فضیلت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کلکم ابناء آدم، تم سب آدم کے اولاد ہو، وآدم من تراب، اور ذرا اپنے حقیقت کو دیکھ لو، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ نسل کشی ہوتی رہی ہے امریکہ میں، وہاں ایک شخص ہے میکسم ایکس، یہ میکسم جو ہے ایکس یا لیکس، یہ شخص گزرا ہے، یہ افریقہ کے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے جو گورے آتے تھے اور جو گورے قتل کرتے تھے ان کا ایک بڑا لیڈر بنا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، میکسم۔ یہ شخص مسلمان ہوا تو حج کے لیے چلا گیا۔ کون ہے یہ؟ افریقوں کو، کالوں کو، سیافان کو جو قتل کیا جاتا تھا ان کے حق کے لیے لڑنے والا یہ شخص کیا ہوا؟ یہ بڑا ہوا، یہ مسلمان ہو گیا۔ جب حج کے لیے چلا گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ مختلف ممالک کے لوگ ہیں، کالا بھی ہے، سفید بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، عربی بھی ہے، عجمی بھی ہے، ہر قسم کے لوگ ہیں، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، جن قانون کو میں نے بنایا تھا، کس چیز کے لیے؟ افریقہ کی نسل کشی نہ ہو، اور ان کے لیے قانون میں نے بنایا تھا، اللہ نے سارے کے سارے اسلام میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور ہم کیا مثال لیتے ہیں؟ امریکہ میں یوں حقوق ہے، اور امریکہ میں 6 گھنٹے جو ہے، 6 مہینے تو جو ہے وہ کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں، گدھوں کی طرح ان سے کام لیا جاتا ہے۔ آپ نجی چند باتوں کی طرف نہیں آئے، اور جو ان کے پاس باتیں ہوتی ہیں وہ کہاں سے لی گئی ہیں؟ وہ بھی اسلام سے لی گئی۔ آپ آگے بڑھیں، اللہ نے وہاں میں نے عرض کیا کہ ان کے ہاں بیمار پرسی اگر اسرائیلی کے علاوہ کوئی اور ہو بیمار پرسی نہیں کی جائے۔ ہمارے اسلام کیا کہتا ہے؟ جو شخص صبح سویرے کسی بیمار پرسی کے لیے گیا، کسی کی بیمار پرسی کے لیے گیا، کسی کی عیادت کے لیے گیا، صبح سویرے گیا، اللہ رات تک 70,000 فرشتے مقرر کرتا ہے، اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ اور جو رات کو گیا وہ صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا خوبصورت دین۔ وہاں بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے قانون بنائے کہ بچوں کو قتل نہ کیا جائے، اور جو ہے یہ قتل و غارت گری جو ہے وہ ختم کی جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ قانون بنایا۔ اسلام نے پہلے یہ قانون بنایا، اذا السماء اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ اسلام نے پہلے بتا دیا کہ جن بچیوں کو تم نے زندہ درگور کیا ہے وہ قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑ کے کہیں گے کہ کس گناہ کے بدلے میں ہمیں تم نے زندہ دفن کیا۔ یہ ہمارے اسلام نے یہاں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ چلا بچی ہے، کہتے اس کو ضائع کر دو، یہ بھی ایسا۔ اور اس چیز کو لا کر کیا کر لیتے ہیں؟ وہاں یورپ والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہاں دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے، ان کے قانون میں یہ ہے کہ بچیوں کو یوں نہ کرو، یوں نہ کرو۔ اور عمل کس کا لیا جاتا ہے؟ مسلمانوں کے عام شخص کا عمل لیا جاتا ہے۔ بھائی آپ مسلمان عام شخص کے عمل کو یورپ کے قانون کے مطابق نہ پرکھیں، بلکہ اسلام کے قانون کو ان کے قانون کے مطابق پرکھیں۔ تم کرتے کیا ہو؟ وہاں کا قانون لیتے ہو، یہاں مسلمان کا ذاتی عمل لے لیتے ہو۔ ہماری شریعت نے کیا کہا؟ 4 مہینے کے بعد، 4 مہینے سے پہلے اگر کوئی مسئلہ تھا تو پھر بھی گنجائش ہے، 4 مہینے کے بعد کسی بھی بچے کو جو پیٹ میں ہوتا ہے اسے قتل کرنا
جائز نہیں ہے اور اس کو جو ہے ضائع کرنا جائز نہیں ہے. یہ ہماری شریعت کا حکم ہے، ورنہ قتل کے ضمن میں آئے گا. پھر ان کے قانون کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المثلى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا کرنے سے منع فرمایا. مثلا کیا چیز ہے؟ غزوہ احد میں جب صحابہ شہید ہوئے، اس میں سے حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو ان کافروں نے یہ کیا کہ جتنے صحابہ شہید ہوئے تھے ان کے ناک، ان کے کان کاٹ کر ان کے گلے میں لٹکا دیا تھا. اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا. ان کے کان کاٹے گئے، ان کی ناک کاٹی گئی، اور یہاں تک کہ اس کا مسلح کر کے پھر ان کے گلے میں جو ہے وہ ہار، یہاں تک کہ اس کا کلیجہ نکال کر جو ہے ہندا نے چبا لیا تھا. کتنا سخت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ان کے ساتھ ایسا ہی کروں گا جس نے اس طرح کیا ہے میرے چاچا کے ساتھ کیا، میں بھی ان کے ساتھ ایسا کروں گا. اللہ نے فرمایا نہیں، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، ایسا نہیں ہو سکتا جو انہوں نے کیا. لیکن اللہ نے فوراً حکم دیا کہ ایسا آپ کر نہیں سکتے. نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المثلى، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا کرنے سے منع فرمایا. یہاں تک کہ کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ کافر کو پکڑے اس کے کان کاٹے. ہمارے ہاں تو مسلمانوں کے کان کاٹتا ہے، لیکن یہ اس کا ذاتی فعل ہے. ہماری شریعت، ہمارے اسلام ایسا نہیں ہے. ہمارے اسلام نے تو یہ بھی کہ یہاں تک کہ وہی جو ہندا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہی ہندا مسلمان ہو کر حضور کے سامنے آ گئی، اور بڑی سخت طبیعت کی عورت تھی. اور یہاں تک جب حضور علیہ السلام نے فتح مکہ میں مکہ پر جو ہے حملہ جو ہے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ کیا، حملہ کیا، اور کافر لوگ جو ہے اپنے گھروں میں گھس گئے، تو سارے کافر اپنے کمروں میں ہیں، عورتیں گھروں میں گھس گئی. کیوں؟ انہوں نے وہی قانون جو آج یورپ میں چلا آ رہا ہے کہ بھائی یہ مسلمان وہی ہمارے ساتھ کریں گے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے، ہماری عزتیں لوٹیں گے، ہمیں قتل کریں گے گھر میں گھس کر. لیکن ہماری شریعت نے کیا کہا؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، آپ نے رات کو جو ہے صحابہ کھڑے ہو گئے، کوئی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہندا کہتی ہے میں دیکھنے کے لیے گئی کہ اب کوئی آئے گا، کوئی نہیں آیا. تو میں نے باہر جان کر دیکھا تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو اتنے میں ذرا دور جا کر میں نے دیکھا تو ایک آواز آ رہی تھی، اور خانہ کعبے کا غلاف کسی نے پکڑا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تو ہندا کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہندا کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہندا کو ہدایت نصیب. میں نے دیکھا تو حضور علیہ السلام. یہ ہمارا اسلام ہے، خوبصورت مذہب، خوبصورت دین. پھر کیا فرمایا؟ لا تقتلوا الشیبہ، بوڑھے کو قتل مت کرو، ولا تقتلوا النساء، عورت کو قتل مت کرو، اور بچوں کو قتل مت کرو. کسی کو باندھ کر جو ہے اس کو مت مارو، یہ ہماری شریعت کا. کسی کو باندھ کر مت مارو. ولا تعذبوا بعذاب اللہ، اور اللہ کے عذاب یعنی کسی کو جلاؤ مت، اس سے منع فرمایا ہماری شریعت. اور تم ہمیں مثال کس کے دیتے ہو؟ یورپ والے کے دیتے ہو کہ ان کی جو ہاں دیکھو وہ کیا، ان کے ہاں کیا کریں. دشمن کی لاش بھی ہے تو اس کو واپس کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں زندوں کو واپس کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو سب کو واپس کیا جاتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو یا اپنے ہو، سب کو ان کے حوالے کرو. ہمارے پچھلے ٹکلوں نے بھی یہ کیا، اور ہمارے اگلے بالوں والوں نے بھی یہ کیا. یہ سارے ایک ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ کھیت کے مولی ہے. آپ صلی اللہ غزوہ خندق میں ایک بہادر جو کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا وہ خندق میں گر گیا اور وہیں مر گیا. بہادر کا شاہ سوار تھا. تو کافر لوگ آئے، کہنے لگے ان کی لاش ہمیں دے دو، ہم آپ کو 10,000 درہم دیں گے. کتنے؟ 10,000 درہم، لاکھوں روپے بنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لاشوں کو نہیں بیچتے ہیں، جاؤ اپنی لاش لے کے جاؤ یہاں سے. اور ہمارے یہاں گزرے ہیں ملک کے حکمران اور صدر گزرے ہیں، 10 سال اس نے حکومت کی، اس نے پاکستان کے چرسی بھی فروخت کیے ہیں، زندہ بھی فروخت کیے، مردے بھی فروخت کیے اس نے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مردے، یہاں تک ہمارے ہاں مردہ ہے نا، مردے کی عزت ہے، آپ نے فرمایا کسی قبر پر مت بیٹھا کرو. جس طرح زندے کو تکلیف ملتی ہے اس طرح مردے کو بھی تکلیف ملتی ہے. یہ ہماری شریعت ہے، قبر پر مت بیٹھا کرو. اور ہمارے ہاں
ہاں یورپ کی مثال دی جاتی ہے کہ یورپ کے ہاں دیکھو ان کے ہاں یہ تہذیب ہے. بھائی اللہ کا واسطہ ہے، اللہ نے ہمیں خوبصورت دین دیا ہے، خوبصورت اسلام دیا ہے، اور یہاں چیزیں پاک اور حلال ہم کھاتے ہیں، ہمارے جسم کا نشو نما پاک ہے. آج یورپ والے سائنس والے تحقیق کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں کہا کہ جب ایک عورت کا شوہر جو ہے فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن گزارے. ابھی وہ جا کر تحقیق کرتے ہیں. یا یہ ہے کہ کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو 3 حیض کے بعد جا کر کوئی اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا. یہ 3 مہینے گزرنے چاہیے، 3 طہر. تو یہ کیوں کہا ہے؟ اب جا کے تحقیق کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اللہ نے اس کے حمل کو پاک کرنا تھا تاکہ کسی اور کا نطفہ اس میں نہ جائے اور نسب جو ہے وہ مجہول نہ ہو جائے. اس نسب کی مجہولیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کیا کر دیا؟ یہ عدت رکھی ہے. اس پر آ کر کتنے جو ہے کافر مسلمان ہو گئے، کتنے سائنٹسٹ مسلمان ہو گئے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ ہم نے اسلام اور ہم نے جو چیزیں سیکھی ہے ہم نے یورپ والوں سے سیکھی ہے. اللہ کی قسم یورپ والوں کے یہ چیزیں نہیں ہیں. ان کے اندر جو عادتیں ہیں بھی وہ کہاں سے لی گئی ہے؟ اسلام سے لی گئی ہے. اور ہمیں کس چیز پہ لگایا ہے؟ ہمارے مسلمانوں کو ویڈیوز گیم پہ لگا دیا ہے. حقیقت کی دنیا سے وہ رکھ کر ہمیں ویڈیوز گیم پہ لگا دیا ہے. 24 گھنٹے آپ کیا کرو؟ یا پب جی کھیلو، یا جو ہے وہ ایک اور گیم سی آتی ہے، عجیب سا نام ہے اس میں، ڈیوٹی، کیا نام ہے؟ ڈیوٹی، اس طرح کوئی نام ہے اس میں، ڈیوٹی آتی ہے اس میں. مشہور گیم ہے، اس کے ابھی 4واں 5واں سیزن آ رہا ہے. اور آپ اس گیم میں دیکھیں، اس گیم میں جا کر اندر گھسیں تو اس کے پیچھے ساری یورپ اور یہ جو ہے ان لوگوں کی الومناٹی کی لابی پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کیا کہ اس گیم کے اندر آپ گھسیں، وہاں واش روم وغیرہ میں کلمے لٹکائے ہوئے حضور علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے. ان گیمز میں آپ اندر جیسے گھستے ہیں تو ایک مسجد نظر آ جاتی ہے، اور کال آف دی ڈیوٹی یہ نام ہے اس گیم کا. وہ جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو سامنے ایک مسجد نظر، اس پہ کلمہ جو ہے الٹا لکھا ہوا ہے. بھائی وہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور مسلمان کیا ہے؟ ان گیم میں گھسے ہوئے ہیں. ہم گیم، گزشتہ ایک صاحب نے مجھے میسج کیا، کیا میں اپنے گیم کا جو ہے اکاؤنٹ اور اس میں پتہ کوئنز پتہ کیا آئے ہوئے ہیں اس کو فروخت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ کہتے گیم میں نے اتنی کھیلی ہے، میں اتنا ماہر ہو گیا ہوں، حقیقت میں فائرنگ وہ کر نہیں سکتا ڈرپوک، اور جا کر وہ کیا کرتا ہے؟ گیم کھیل رہا ہے. ایسے گیم انہوں نے نکالے. ابھی پب جی میں جو نکالا بعد میں اس نے ختم کر دیا. خانہ کعبے کو انہوں نے زمین پر رکھ لیا ہے کہ اس کو کوئی فائر کرے گا تو ان کو جا کے بونس ملیں گے. یہ پب جی والوں نے نکال دیا. بتوں کو بنایا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو گے تو آپ کو پاور ملے گا، انرجی ملے گی. یہ انہوں نے نکالا ہے. اسی گیم میں آگے جا کر یہ دوسری ایک گیم جو میں بتا، کال آف دی ڈیوٹی، اس میں بتا رہے آگے جا کر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کو زمین پر رکھا ہوا ہے، اس کو فائر کرنا آپ کے لیے جو ہے گنجائش ہے. اور ہمارے مسلمان کے یہ گیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں. حقیقت کی دنیا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے، ہمیں کن کن گیمز کی اجازت دیتا ہے ہمارے اسلام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے کشتی بھی کی ہے. آج کے نوجوان کشتی کرے تو سانس اس کا پھول جائے. سنڈے بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پیٹ نکالے ہوئے ہیں، اور ہے کتنے سال کا؟ 12 سال کا جوان لڑکا ہے، 15 سال کا لڑکا ہے. وہ 15 سال کے لڑکے کو یہ پارٹی اس کی رکشے پر جو ہے وہ ٹرک کا سامان لگا ہوا ہے. یہ پارٹی بچوں کی صحتوں کو دیکھے، چپس کھلا کر اور یہ پاپڑس کھلا کر ان کے جو ہے جسم اتنے موٹے فرمے کر دیے ہیں. یہ ہم اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور پھر جا کر گیم میں کارٹون دیکھ رہے ہیں، پڑھ گئے، کھانا کھا لیا پڑھ گئے. یہ ہماری حالت ہو گئی ہے. اپنے بچوں کی نشوما کریں، ان پر نظر رکھیں، اور خاص طور پر ان کی جسمانی ایکٹیویٹیز رکھیں. آپ امریکہ یورپ وغیرہ میں دیکھیں گے بہت کم بچے ایسے ہوں گے جو گیمز کھیلتے ہوں گے، ورنہ وہ فزیکلی جو ان کی جو ہے جسمانی جو وہ ہے نشوما کے لیے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے وہ رکھتے ہیں، وہ گیم کھیلتے ہیں. بھاگم بھاگ کھیلیں گے، کشتی کھیلیں گے، وہ یہ سارے گیم وغیرہ کھیل کر انہیں اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. اور ہم ہمارے نوجوان، ہمارے بچے پب جی کھیل رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے 12 سال کے بچے، 10 سال کے بچے پب جی کھیل رہے ہیں. تو میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ نے ہمارا اسلام خوبصورت بنایا ہے، اور خوبصورت اسلام کا یہ شکرانہ ہے کہ انسان اپنے اسلام کی قدر کرے، اور اپنے اسلام کی جتنے بھی اللہ نے احکامات دی ان کی قدر کرے. اور ان کی قدر یہ ہے کہ جو اللہ کا حق ہے اس کو ادا کیا جائے، جو مخلوق کا حق ہے اس کو ادا کیا جائے، اور لوگوں کے سامنے ایک مثال بنے. اور اللہ کی قسم اگر ہم مثال نہیں بنیں گے تو کافر لوگ ہمارے ان کرتوتوں سے کبھی متاثر نہیں ہوں گے. اگر وہ متاثر ہوں گے تو ہمارے اعمال سے ہوں گے. اور میں نے ایک واقعہ بہت پہلے پیش کیا اور آخری واقعہ پیش کروں گا. ایک آسٹریلیا کا ایک شخص آیا، بلکہ اس کا تھا نیوزی لینڈ کا تھا. وہ آیا
گھومنے پھرنے کے لیے، تو کہتے پاکستان میں کسی شہرا پر بیچ میں جو ہوتی ہے پارک سا ہوتا ہے، اس میں جا کے اس نے خیمہ لگا دیا. کس نے کہا ہوٹل میں، کہتے ہیں میں ادھر رہوں گا. وہاں رہا، عام جو واش رومز ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے لگا. گندے ہمارے واش روم، ہمارے مسلمان اپنے واش روم میں جہاں جا کر کرتے ہیں وہیں جا کر نمبر لکھ رہے ہو، یہ فلانا، گندی گالیاں لکھ رہے ہوتے ہیں. چاہے وہ کسی کو بھی گالی دے رہے ہیں، چاہے قادیانی کو دے رہے ہیں، چاہے کسی کو بھی دے رہے ہیں، لیکن عجیب سا ایک منظر پیش کرتے ہیں. یہ قلم اللہ کا خوبصورت تحفہ ہے، یہ واش روم کا لائق نہیں ہے. یہ قلم کیا کرتے ہیں، اس کو گند سے لکھا ہوتا ہے. یقین جانے کہ وہاں واش روم میں جا کر انسان کو الٹی آ جاتی ہے. اس نے دھوئے، صاف کر دیا، اور جب جا رہا تھا تو اس نے اس واش روم کے آگے فرنٹ پر لکھا، سامنے کے اس دیوار پر، کہ تم مسلمانوں کے نبی نے فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. یہ کافی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے اور خاص طور کافروں کے سامنے اچھا پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے.